حضرت امیر المؤمنین وہ ہستی ہے کہ خداوند جس سے محبت کرتا ہے، خداوند عظیم کو جس ہستی سے محبت ہے، پیغمبر جس سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت جس سے محبت کرتے ہیں، پوری کائنات جس سے محبت کرتی ہے، اور اس کی محبت کے اثرات اس پوری کائنات میں موجود ہیں۔ جو چیز بھی اپنی فطرت پہ باقی ہے، اس کا مطلب ہے وہ علی سے محبت کرتی ہے، اور جو چیز بھی اپنی فطرت سے منحرف ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ علی سے محبت نہیں کرتی۔ وہ عظیم جوہر ہے محبت امیر المؤمنین۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امیر المؤمنین اس کائنات میں کس طرح سے مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور خود ارشاد فرمایا ان محلی منہا محل الکتب من الرحا، خلافت کے لیے بھی علی کی منزلت ایسی ہے جیسے مرکز و محور ہوا کرتا ہے کسی چیز کا۔ تو حضرت امیر وہ ہستی ہے کہ خداوند عظیم نے قرآن کریم میں خصوصیت کے ساتھ ولایت علی کو بیان کیا ہے۔ یہ آیت چونکہ ترجمہ کیا ابھی انہوں نے، تو میں نے سوچا کہ یہ تھوڑی غلط فہمی اگر پیدا ہوئی ہے تو اس غلط فہمی کو بھی دور کیا جائے۔ سورہ مائدہ میں 55 نمبر آیت ہے جس میں یہ ارشاد گرامی ہے خدا کا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ ہستی جو نماز کو قائم کرتی ہے اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتی ہے۔ اب جو برادران اہل سنت ہیں ان کا پورا زور صرف ہوتا ہے کہ جو ولایت کا کلمہ علی کے لیے استعمال ہوا ہے اس کے معنی دوستی کے کیے جائیں، خاطر اس واسطے کہ وہ علی کی ولایت کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ لہٰذا جہاں جہاں پہ یہ کلمہ مولا کے لیے استعمال ہوا ہے، حتیٰ من کنت مولا فعلی مولا، جو غدیر میں مولا نے ارشاد فرمایا حضور پاک نے، اس کے بارے میں بھی وہ یہی کہتے ہیں۔ حدیث کا تو انکار نہیں کر سکتے، حدیث تو اتنی صحیح ہے کہ ابن تیمیہ جیسے شخص نے کہا کہ حدیث صحیح ہے، وہ کہتا ہے یہ حصہ تو صحیح ہے، وہ دوسرے حصے کو ابن تیمیہ نہیں مانتا ہے، اللہم وال من والا ہو وعاد من عادہ ہو وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ، اس کو وہ نہیں مانتا۔ جبکہ ناصر الدین البانی نے کہا کہ دوسرا حصہ بھی حدیث کا صحیح ہے، پہلا بھی صحیح ہے۔ ابن تیمیہ کو اس سلسلے میں غلطی ہوئی ہے۔ یہ یعنی ہمارے جو برادران اہل سنت کے سارے علماء ہیں، ذہبی ہے، حاکم ہے، سب نے تسلیم کیا ہے کہ حضور پاک نے غدیر خم میں یہ فرمایا ہے۔ لہٰذا جب کسی بات کا انکار نہ کیا جا سکے پھر اس کے معنی کو تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ وہ معنی جو مراد لینا تھا وہ لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائے۔ لہٰذا کہا گیا کہ نہیں، علی کی دوستی کا اعلان فرمایا ہے پیغمبر اکرم نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بریدہ اسلمی والا واقعہ ہو گیا۔ جب یمن گئے تھے مولا امیر، تو پتہ نا آپ کو کہ جب حج کے موقع پہ حضور پاک تشریف لے گئے تو مولا علی یمن کی طرف سے آئے تھے اور شامل ہوئے تھے حضور پاک کے ساتھ۔ تو وہ کہتے ہیں بریدہ اسلمی کا واقعہ ہوا تھا، لشکر والوں نے علی کی شکایت لگائی تھی، لوگ دلوں میں ناراضگی پیدا ہوئی علی کے بارے میں، لہٰذا حضور کو ضرورت محسوس ہوئی یہ بتانے کی کہ علی کو دوست رکھو۔ صرف یہ مسئلہ تھا، حالانکہ ان دونوں باتوں میں کوئی 200 سال کا فاصلہ موجود ہے۔ بریدہ اسلمی کا واقعہ 2 سال پہلے ہوا ہے۔ بریدہ اسلمی نے آ کر کے مولا کی شکایت حضور کو لگائی تھی مدینہ میں، یہ حجت الوداع والے موقع پہ نہیں تھا۔ مولا علی نے 3 سفر کیے ہیں یمن میں، وہ دوسرے سفر کا واقعہ ہے جو بریدہ اسلمی نے شکایت لگائی تھی، اور یہ جو سفر تھا یمن کا جس میں آپ حج پہ شامل ہوئے تھے، یہ تیسرا سفر تھا مولا امیر کا یمن کا۔ لہٰذا دیکھا ہے نا کہ تاریخ کو بھی اگر پس پشت ڈالنا پڑے تو دشمنی علی میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔
لہٰذا متوجہ رہنا چاہیے کہ بریدہ اسلمی آیا تھا شکایت لگانے کے لیے، لیکن وہ 8 ہجری کا واقعہ ہے، وہ مدینہ میں آیا تھا۔ ایک لشکر حضور پاک نے بھیجا تھا، ایک پہلے لشکر بھیجا، اس پہ خالد ابن ولید کو حاکم بنایا، سالار بنایا، ایک دوبارہ لشکر بنایا، اس کا مولا علی کو سالار بنایا، اور حکم دیا اگر دونوں لشکر اکٹھے ہو جائیں گے تو علی سربراہ ہوں گے۔ اور وہاں پہ دونوں لشکر اکٹھے ہو گئے، جب فتح پا لی دونوں لشکر اکٹھے ہو گئے۔ مولا علی چونکہ سالار لشکر تھے، لہٰذا حضرت نے تقسیم کیا غنیمت کو، خمس لیا، اور اسی واقعہ کو بیس بنائی خالد ابن ولید نے۔ اور چونکہ وہ موقع کی تلاش میں تھا، لہٰذا اس نے ایک خط بھی دیا اور بریدہ کا انتخاب کیا، چونکہ بریدہ کہتا ہے کہ میں علی سے بغض رکھتا تھا، اتنا زیادہ بغض رکھتا تھا کہ کسی کے لیے بھی میرے دل میں اتنا بغض نہیں تھا، اور میں خالد سے محبت کرتا تھا اس لیے کہ خالد علی کا دشمن ہے۔ لہٰذا بریدہ کا انتخاب کیا گیا کہ تم جاؤ حضور پاک کو جا کر شکایت لگاؤ۔ فرماتا ہے بریدہ کہ میں آیا مدینہ میں مسجد نبوی میں گیا، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، مجھ سے کہا گیا بریدہ تم لشکر سے پہلے کیوں آئے ہو؟ میں نے بتایا کہ یہ وجہ بنی ہے، میں علی کی شکایت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی کہا کہ بتاؤ پیغمبر کو یسقط ہوا نعینہ ہی، علی پیغمبر کی نظروں سے نعوذ باللہ من ذالک گر جائیں گے، تم شکایت لگاؤ۔ یا علی یا علی۔ اور پیغمبر اکرم یہ سن کر اپنے گھر میں موجود تھے، حجرے میں موجود تھے، یہ سن کر غصے کی حالت میں باہر تشریف لے آئے۔ یہ واقعہ ہے مدینہ کا، لیکن صرف تاکہ اس لفظ کا مولا کا معنی اپنے معنی سے پھیرا جا سکے، انہوں نے کہہ دیا چونکہ بریدہ نے شکایت لگائی تھی، لوگوں کے دلوں میں علی سے دوری پیدا ہوئی تھی، پیغمبر اس دوری کو ختم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ علی بھی تمہارا دوست ہے۔ کیسی بات ہے! پیغمبر اکرم 1,40,000 افراد کو روکتے ہیں گرم صحرا میں، اور 3 دن کے لیے روک لیتے ہیں وہاں پر، صرف اس بات کو بتانے کے لیے کہ علی بھی تمہارا دوست ہے۔ یعنی جس طرح ایک عام مسلمان، اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ علی کو ایک عام مسلمان کی طرح لینا ہے، جسے عام مسلمانوں کو تم اپنا دوست سمجھتے ہو نا، علی کو بھی اپنا دوست سمجھنا۔ لہٰذا اس آیت میں بھی اسی طرح کیا گیا۔ سورہ مائدہ کی یہ 55 نمبر آیت کہ جب خدا نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، انما کیوں کہا ہے؟ اگر دوست بیان کرنا مقصد تھا تو دوستی تو منحصر نہیں ہے ان 3 ہستیوں میں کہ تمہارا دوست اللہ ہے، رسول ہے اور علی ہے۔ پھر انما کیوں کہا ہے؟ کہ صرف اور صرف ولایت خداوند عظیم نے قرار دی ہے ان ہستیوں کے لیے، لہٰذا انما کہنے کا مطلب ہی یہی ہے، جس کے معنی عربی میں صرف اور صرف کے ہیں۔ انما کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ دوستی مراد نہیں ہے جو تم مسلمان ایک دوسرے سے رکھتے ہو، یہ ایک اور مطلب ہے جو خداوند عظیم بیان کرنا چاہتا ہے۔ کیوں صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ جناب حضرت ابو بکر نے کہا تھا انا ولی رسول اللہ، میں رسول کا ولی ہوں، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ بعد میں حضرت عمر نے کہا، اسی صحیح بخاری میں موجود ہے، انا ولی اللہ ولی رسول اللہ و ولی رسول اللہ۔ یعنی حاکمیت اپنے لیے جب لفظ ولی استعمال کر رہے ہیں مراد حاکمیت ہے، اولا بالتصرف ہے، لیکن جب علی کے لیے خدا بھی استعمال کرتا ہے، نبی بھی استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں دوست کے معنی مراد ہے۔ تو مولا علی کی دشمنی در حقیقت یہ کوئی تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ دشمنی پہ تعلیم دی جائے، اسی طرح محبت علی کے لیے بھی تعلیم کی ضرورت نہیں، یہ فطرت کی بات ہے۔ انسان اپنی فطرت پہ باقی ہو تو علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔